آج اس مدرسے کو دیکھا ہے تو دل خوش ہوا، دل سے دعائیں بھی نکلی۔ شاید 2.5 سال پہلے یا تھوڑا اس سے آگے پیچھے مولوی موسیٰ صاحب میرے پاس میرپور خاص تشریف لائے تھے۔ میرپور خاص کے ہمارے کچھ دوستوں نے یہ سوسائٹی بنائی تھی، وہ میرے تعلق والے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہاں پر مدرسہ اور مسجد کا پلاٹ مجھے مل جائے تو ہم وہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان ساتھیوں سے رابطہ کیا اور کوشش کی، الحمدللہ یہ پلاٹ مسجد و مدرسے کا ہمیں ملا، اور میری توقع سے زیادہ اور کم وقت میں مجھے یہاں جو نتیجہ نظر آیا ہے، یقیناً اس بات کے لیے مولوی موسیٰ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دل سے ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بھائی مولوی موسیٰ صاحب کو مزید ترقیاں، عزت، عظمت نصیب فرمائے۔ یہ مدرسہ صدیق اکبر اس وقت تو چند کمروں پر مشتمل ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے مدارس ہیں پوری دنیا میں، ایشیا میں، ان تمام مدارس کا جو آغاز ہے وہ اسی انداز کا آغاز ہے۔ ایک کمرے سے کام شروع ہوتا ہے اور پھر وہ اخلاص ہوتا ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ بلبلہ اور وہ عزم ہوتا ہے، وہ ارادوں کی پختگی ہوتی ہے، وہ اندر کا درد ہوتا ہے، اڑن ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد پھر ساتھ ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اسی طرح کے مدرسے ایک وقت آتا ہے جو بڑا دارالعلوم بن جاتے ہیں، بڑا جامعہ بن جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر دین کی سارے شعبوں پر تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے۔ میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اس علاقے میں بھی انشاءاللہ یہ مدرسہ صدیق اکبر ایک وقت آئے گا کہ ایک عظیم یہ دارالعلوم بن جائے گا، عظیم جامعہ بنے گا، اور انشاءاللہ یہاں پر دور دراز سے بچے آئیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے۔ جیسا کہ مولوی موسیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ 50 بچے ماشاءاللہ یہاں پر مسافر ہیں۔ میں جتنے بھی معززین علاقہ یہاں موجود ہیں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ 50 بچے تو مسافر ہیں، علاقے کے اور دیگر اور بچے وہ الگ ہیں۔ 50 بچوں کو مقیم رکھ کر انہیں تعلیم دینا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، علاج معالجے کا انتظام کرنا، گرمی اور سردی کے معاملات کو دیکھنا، یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جو معصوم بچے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہی مستقبل کے حافظ اور عالم، اور یہی مستقبل کے مفتی ہیں، اور یہی امام ہیں، اور انہوں نے ہی آگے چل کر انشاءاللہ دین کے کام کا بیڑا اٹھانا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ ہمارے تعاون سے کوئی ایک بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے گا، وہ آگے لوگوں کو پڑھاتا رہے گا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ پھر منقطع ہو جاتا ہے، لیکن جس نے دنیا میں علم کو فروغ دیا، علم کو نافع بنایا، علم کو آگے پہنچانے کے لیے محنت کر لی، اپنا تعاون لگا دیا، وہ انسان بیچارہ قبر میں سویا ہوا ہوگا، لیکن اس نے جو اپنا مال لگا دیا اللہ کے گھر میں، اللہ کے ادارے میں، دین کی تبلیغ کے لیے، فرمایا کہ جب اس مدرسے میں کام ہو رہا ہوگا، دین کی تعلیم دی جا رہی ہوگی، بچے قرآن پڑھ رہے ہوں گے، حدیث پڑھ رہے ہوں گے، فرمایا کہ جتنا ثواب اللہ پڑھانے والے کو عطا فرمائیں گے، پڑھنے والے کو عطا فرمائیں گے، اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائیں گے جس نے اپنا مال اللہ کے گھر میں لگایا ہوگا۔ فرمایا کہ فرشتے نیکیوں کے انبار لے جا کر اس انسان کو پیش کریں گے کہ یہ آپ کے حصے میں نیکیاں آئی۔ وہ انسان حیران ہوگا کہ میرے پاس اتنا ثواب کہاں سے آ گیا، اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی، میرے اعمال کی پوزیشن کا تو مجھے پتہ ہے۔ فرشتے بتلائیں گے کہ تم نے اپنی زندگی میں اپنا مال اللہ کے گھر میں لگایا تھا، آپ نے ایک مدرسے کو بنانے میں اپنا مال لگایا، اب اس مدرسے میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے،
قرآن پڑھایا جا رہا ہے، دین کی محنت ہو رہی ہے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین نے جتنا ثواب ان کام کرنے والوں کو عطا فرمایا، برابر کا ثواب اللہ نے تمہارے کھاتے میں بھی تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنا مال ان اللہ کے گھروں میں لگا دیتے ہیں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس امت کی ہدایت کے لیے جس کتاب کو نازل فرمایا، جسے قرآن کریم فرقان حمید کہا جاتا ہے، یہ کتاب بھی وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ہمارے لیے روشنی بنایا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کریں گے۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمیں پستیوں سے اٹھا کر اونچائی اور اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا اس قرآن میں قوموں کی ہدایت ہے، اس قرآن میں قوموں کے لیے روشنی ہے۔ اللہ نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے اصلاح کا اور کامیابی کا راستہ رکھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، اس قرآن پاک سے تعلق رکھتے ہیں، اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور پڑھانے کے لیے کوشش جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس قرآن پاک کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ بتلاتی ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، قرآن پاک پر عمل ہوتا رہا، قرآن کی تعلیم عام رہی، قرآن کی تعلیمات کو فروغ دیا جاتا رہا اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن پر عمل ہوتا رہا، قرآن کی ترویج ہوتی رہی، اللہ نے امت مسلمہ کو غالب رکھا، اللہ نے امت مسلمہ کو فتوحات عطا فرمائی، امت مسلمہ آگے بڑھتی رہی، مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے مدد و نصرت ملتی رہی، یہ فاتح بنے رہے، ہر اعتبار سے یہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ لیکن تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب امت مسلمہ نے قرآن پاک کو پیچھے ڈال دیا، دنیا کو اپنے اوپر مسلط کر دیا اور دنیا کے عیش و عشرت میں مسلمان لگ گئے، قرآنی احکامات کو چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کی مدد و نصرت کے دروازے بند ہو گئے، تو امت مسلمہ زبو حالی کا شکار ہو گئی، امت مسلمہ مغلوب ہو گئی، مسلمان پریشان ہو گئے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، آج ہم اپنے لوگوں کے حالات دیکھیں، اس سے معلوم کریں بیچارے لوگ مختلف قسموں کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ جس سے پوچھیں ہر انسان بیچارہ اپنی ایک الگ دکھ کی داستان رکھتا ہے، ہر انسان کی الگ کہانی ہے۔ مولوی صاحب دعا کریں، کاروبار میں برکت نہیں، دعا کیجئے زندگی میں برکت نہیں، بیماریاں ساتھ نہیں چھوڑ رہی، مختلف قسموں کی کشمکش ہے، مختلف قسموں کے حالات ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ معاشرہ کیوں خراب ہو گیا؟ آج مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو یہ کیوں زنگ لگ گیا؟ کیوں یہ پریشان حالات ہو گئے؟ کیونکہ آج مسلمانوں نے قرآن پاک کی محبت کو فراموش کر دیا، قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑا، قرآن کے احکامات کو چھوڑا۔ آج ہم غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، غیروں کی تعلیمات کو آج ہم نے اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا لیا۔ آج ہم اسباب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور آج ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کا قرآن جو ہمیں روشنی دینے کے لیے آیا، جو ہمیں کامیابی، عزت، عظمت اور اللہ کی طرف سے جو برکتیں دلانے کے لیے قرآن آیا، آج ہم نے اس قرآن کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے، ہمارے اللہ تعالی ہمیں راحت، سکون، اطمینان کی دولت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں برکتیں
بہاریں آ جائیں تو اس کے لیے اللہ کے قرآن کو زندہ کرنا ہوگا، اللہ کے قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا، ان مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا، تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے مدد و نصرت اترتی نظر آئے گی، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں برسیں گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان، اس کا تعارف بتلایا۔ اگر کوئی ہم سے معلوم کرے کہ اس دنیا میں سب سے افضل انسان کون ہے، ہم جواب یہ دیں گے کہ دنیا میں افضل اور کامیاب وہ ہے جو مال والا ہے، جو دولت والا ہے۔ ہمارا اور آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اس امت کا کامیاب انسان وہ ہے جس کو کوئی منصب مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی وزارت مل گئی، کوئی سلطنت مل گئی، جو زمینوں کا مالک بن گیا، جو دنیا کے نقشوں کا مالک بن گیا، جو بڑا زمیندار بن گیا، بڑا وڈیرا بن گیا، وہ بڑا بھائی کامیاب ہے۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، وہ دنیا کا کامیاب انسان نہیں ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ اس پوری کائنات میں افضل اور اعلیٰ انسان نہ مال والا ہے، نہ دولت والا ہے، نہ منصب اور عہدے رکھنے والا، نہ زمینیں اور نقشے رکھنے والا، بلکہ کون ہے جو اس امت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو قرآن سے وابستہ ہیں، یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں یہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں۔ ان بچوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو منتخب کیا ہے، یہ بچے چنے ہوئے ہیں، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، لاکھوں بچوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو قبول فرما لیا اپنے قرآن کے لیے۔ یہ منتخب کیے ہوئے خوش نصیب بچے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے دین کے لیے، میرے قرآن کے لیے وقف ہو گیا، اپنے گھر بار کو جس نے چھوڑا میرے قرآن کے لیے، میری حدیث کے لیے، فرمایا وہ مہمان ہے، میرا مہمان ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ تمام طلبہ مہمانان رسول ہیں۔ حدیث میں آیا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کو دفنانے کے لیے لے کر جاتے ہیں اور اس کے عزیز و اقارب اس کو کفن پہناتے ہیں، فرمایا کہ اس کا مال، اس کی دولت، اس کی جائیداد، دنیا کی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ فرمایا اگر اس انسان نے قرآن پاک سے محبت کی ہوتی ہے، قرآن پر عمل کیا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہوتی ہے، فرمایا کہ اللہ کا قرآن اس کے سینے کے ساتھ آ کے چمٹ جاتا ہے۔ میں وہ قرآن ہوں جس سے تو دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، تو نے دنیا میں میرا پاس رکھا، تو نے دنیا میں میری لاج رکھی، تو دنیا میں میرے لیے محنت کیا کرتا تھا، تو نے میرے گھروں کو آباد کیا، میری درسگاہوں کو آباد کیا۔ اے انسان، تو اپنا مال میری تعلیم کے لیے لگایا کرتا تھا، میرے مدرسے میں لگایا کرتا تھا، تو دنیا کے اندر میرا محافظ تھا، آج اس قبر کی تنہائی میں تیرا محافظ ہوں۔ مجھے ہے حکم لا